إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی ایک اللہ وحدہ لا شریک لائق اور زیبا ہے، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہماری ہدایت کے لیے آپ کو بھیجا قرآن مجید کا مفسر بنا کر۔ اس کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام ہو آخری پیمبر محمد مجتبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی اقوال، جن کے عملی زندگی، جن کے تقریرات ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ معزز حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں تقلید کے نقصانات موجودہ دور کے زمانے میں، اس سے متعلق انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے جان لیں کہ تقلید کسے کہتے ہیں۔ تقلید یہ کلمہ عربی زبان کا لفظ ہے، قلد یقلد تقلیداً، اسی سے آتا ہے قلادہ، ہار کو کہتے ہیں، اور قلادہ اس بیڑ کو یا اس زنجیر کو بھی کہتے ہیں جو جانوروں کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، ان کو بیلنس کرنے کے لیے، ان کو کھینچنے کے لیے، لے جانے کے، اس کو بھی قلادہ کہتے ہیں، اور یہ کلمہ اسی سے ہے، تقلید کہتے ہیں۔ یہ لغوی تعریف ہو گئی۔ تقلید کی شرعی تعریف علماء نے بیان کی ہے
التقلید قبول قول الغیر من غیر معرفت دلیل، کسی اور کے قول کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا بغیر دلیل کے، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا کے ہر گوشے میں یا ہر جگہ پر کسی کی بات کو اعتبار کرنے کے لیے وہ عقلی ہو، فطری ہو، کوئی بھی دلیل مانتے ہیں، مگر تقلید کا معاملہ ایسا ہے کہ بنا کسی دلیل کے کسی آدمی کی بات کو ایکسپٹ کرنا، قبول کر لینا بنا سوچے بنا سمجھے، اس کو کہتے ہیں تقلید عربی زبان میں۔ ابھی جانتے ہیں کہ ہم یہ تقلید کی تاریخ کیا ہے، کب سے یہ شروع ہوا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقلید تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ مرکز تھے، آپ منبع تھے، آسمانی باتیں آپ پر نازل ہوتی تھی اور آپ لوگوں کو تشریح کرتے تھے، بتاتے تھے، عمل کر کے دکھاتے تھے، اور کوئی دین میں عمل کرتا تو آپ اس پر خاموش ہوتے تھے۔ بعد میں صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ صحابہ ایک ایسی جماعت، ایک ایسا طبقہ، ایک ایسا فرقہ جن کا فہم قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری، ان کے فہم کے بغیر ہم قرآن اور حدیث نہیں سمجھتے تھے۔ تو صحابہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ پھر تابعین کا دور، جنہوں نے صحابہ سے علم سیکھا، صحابہ سے دین سیکھا، صحابہ سے ڈائریکٹ انہوں نے علم سیکھا، دین نشر کیا، وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ پھر 80 ہجری امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کی پیدائش ہوتی ہے، 95 ہجری امام مالک رحمہ اللہ علیہ، 150 ہجری امام شافعی، 164 ہجری امام احمد بن حنبل، ان کی پیدائش ہوتی ہے۔ اور یہ بھی کس کی تقلید کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے۔ تو اس اعتبار سے سن 100 ہجری، سن 200 ہجری کے دور میں، 100 ہجری کے دور میں، 300 ہجری کے دور میں، بلکہ 4 صدی ہجری کے دور میں یہ تقلید پیدا ہوا۔ اس کے تعلق سے خود حنفیوں کی مشہور کتاب ہے تفسیر مظہری، قاضی ثناء اللہ اس کے مؤلف ہیں، حنفی عالم دین ہے، یہ خود بیان کرتے ہیں فَإِنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ قَدْ افْتَرَقُوا بَعْدَ الْقُرُونِ الثَّالِثَةِ أَوِ الْأَرْبِعَةِ عَلَى 4 مذاہب۔ اس بات پر تمام علماء کا اجماع ہے کہ جماعتیں جو ہے 4 حصوں میں 300 صدی ہجری کے بعد یا 400 صدی ہجری کے بعد بٹ گئے، کہ یہ حنفی اسکول، یہ شافعی اسکول، یہ مالکی اسکول، یہ حنبلی اسکول، یہ جو اسکولز ہیں جو شروعات ہوئی 300 صدی ہجری کے بعد، اور اس پر خود علامہ ابن القیم رحمہ اللہ علیہ بھی جو ہے اپنی کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ تقلید کی بدعت، ظاہر سی بات ہے جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائی ہو، صحابہ اس کو نہ کیے ہو، سلف صالحین اس کو نہ کیے ہو، اور بعد والے لوگ کیے ہو، تو اس کو بدعت کہتے ہیں۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقلید کی بدعت سن 400 صدی ہجری کے بعد ہوئی۔ اب آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو لیجئے اور اس تاریخ کو رکھیے آپ سامنے، سن 400 صدی ہجری کے بعد تقلید شروع ہوئی، اس کی ہسٹری لیجئے آپ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کے زمانہ،
کہ اللہ کے رسول اپنے زمانے کے بعد، صحابہ کے زمانے کے بعد 2 زمانے یا کچھ روایات میں 3 زمانوں کا ذکر کیا ہے، تو اس اعتبار سے یہ 3 زمانے 300 صدی ہجری تک ہو گیا معاملہ، اور تقلید کی تاریخ لے لیجئے 300 صدی ہجری کے بعد کی پیداوار ہے، تو سیدھی سی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے وہ خیر القرون، یعنی 3 زمانے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں کہ بہترین زمانے، ان کی جو ہے ان کے طریقے پر، ان کے فہم پر چل رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، اور جو 300 صدی ہجری کے بعد تقلید جو کرتے ہیں وہ 300 صدی ہجری کے بعد کی بدعت پر چل رہے ہیں۔ معزز حاضرین، ہمیں شریعت نے علی الاطلاق 2 ہی چیزوں کی، 2 ہی لوگوں کی اطاعت کرنے کا حکم دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول علی الاطلاق۔ باقی جتنے بھی اتھارٹیز ہیں اطاعت کے دنیا میں، وہ سب ان 2 اطاعتوں کے تابع ہیں، والدین کی اطاعت، امام کی اطاعت، استاد کی اطاعت، امیر کی اطاعت، یہ جتنی بھی اطاعتیں ہیں، بڑوں کی اطاعت، بزرگوں کا احترام، یہ جتنی بھی اطاعتیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے انڈر میں ہیں، ماتحت میں۔ والدین اگر ایسی بات کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہی ہے بات، تو ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ استاد ایسا حکم دے رہا ہے، ایسی بات کر رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہے، تو ان کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول۔ اللہ نے فرمایا اے لوگوں تم اللہ کی اطاعت کرو، اطاعت کا لفظ، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تمہارے جو امیر ہیں، تمہارے جو بڑے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا کلمہ جملہ استعمال نہیں کیا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ علی الاطلاق اصل 2 اطاعتیں ہیں، جتنی بھی اطاعتیں ہیں، اتھارٹیز ہیں، سب ان 2 اطاعتوں کے ماتحت ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے آگے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تم اختلاف کر بیٹھو، اختلاف ہو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، کہاں کس کی اطاعت کی طرف جانا ہے، فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف تم لوٹو، وہاں تم دیکھو قرآن اور حدیث میں اس کے تحت تم کیا کرو، اطاعت کرو۔ معزز حاضرین، تقلید قرآن کے خلاف ہے، تقلید حدیث کے حکم کے خلاف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ محمد تمہیں جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ ظاہر سی بات ہے تقلید جہالت ہے، تو جو چیز جہالت ہے، جہالت کے پیچھے پڑنا یعنی اس کا علم نہیں ہے، اس کے پیچھے پڑنا۔ تو یہ آیت قاعدہ کلیہ ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں التقلید لیس طریقا ولا موصلا له فی الاصول ولا فی الفروع، کہ تقلید کہ ایسا طریقہ بھی نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کی طرف جا سکے، یا پھر اصول و قاعدے کی طرف جا سکے، یا پھر فقہی فروع کی طرف جا سکے۔ تقلید ایسی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ سراسر تقلید کیا ہے، جہالت ہے، جس کو امام قرطبی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے تقلید پر چلنا گویا قرآن مجید کے حکم کے خلاف۔ اور دوسری آیت اللہ نے عیسائیوں کے متعلق آیت نازل فرمائی اتخذوا احبارهم ورهبانهم من دون اللہ، کہ عیسائی لوگ جو انجیل میں تحریف ہو گئی، اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ماننے والے لوگ، عیسائی لوگ، اپنے علماء کو، اپنے عالموں کو خدا بنا لیا اللہ کے علاوہ۔ یہ آیت نازل ہونے کے بعد عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ صحابی تھے، اسلام لائے تھے، پہلے عیسائی تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے وہ لوگ اپنے علماء کی، یعنی عیسائی لوگ علماء کی عبادت کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، سمجھائی، اس کی تفسیر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ تقلید دیکھو کیسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کیا ایسی بات نہیں ہے کہ عیسائی علماء احبار جس چیز کو حلال کرتے تھے اس کو حلال، اور جس کو حرام کرتے تھے اس کو حرام نہیں کر لیتے تھے لوگ؟ کہا کہ ہاں ایسی بات ہے۔ کہا یہی خدا بنانا ہوگا، یہ اللہ کے حکم کے خلاف چلنے کے برابر ہے۔ تو گویا جو تقلید پر چلتا ہے، جو تقلید کے طریقے پر چلتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کر کے چلتا ہے، کیونکہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو حرام بھی اگر کر لیا جائے تو ایک مقلد، تقلید کرنے والا اس چیز کو دیکھے بغیر اندھا دھند اس کو فالو کر لیتا ہے۔ بعض لوگ اس آیت کا رد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں، یہ تو عیسائیوں کے بارے میں ہے، یہ تو یہودیوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ عنقریب یہ امت پچھلے لوگوں کے طریقے کو فالو کرے گی۔ تو جیسے یہودی لوگ اپنے علماء کو جو ہے ان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے، وہ جس کو حرام کرتے اس کو حرام کر لیتے، ویسے ہی یہ امت کے لوگ بھی یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر، قرآن اور حدیث کی بات کو چھوڑ کر اپنے ایمان کی بات کو، اپنے مسلک کی بات کو اپناتے ہیں۔ بالکل یہ اسی طرح سے ہے۔ تیسرے مقام پر ایک اور جگہ اللہ کا فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، قریش، کفار قریش، ان سے جب کہا جاتا اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ جو چیز نازل کر رہا ہے قرآن اور حدیث اس کی اتباع کرو تم، تو کیا کہتے تھے؟ قالوا بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہتے تھے نہیں، ہم تو اس کی اتباع کریں گے جیسے ہم اپنے باپ دادا کو عمل کرتے ہوئے پایا، ہم اس کی اتباع کریں گے۔ ہمیں دین میں خامخواہ چیزیں لا کر بتا کر ہمیں کنفیوز مت کیجیے، جیسے ہمارے باپ دادا چلے ہم ویسے ہی چلیں گے۔ تو آج کے مقلدین، تقلید کرنے والوں کا معاملہ یہی ہے کہ اگر ان سے کہا جائے کہ یہ حدیث ہے، صریح ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، تو وہ کہیں گے کہ ہمیں ایسی باتیں مت کہیے جیسے ہمارے امام چل رہے ہیں، جیسے ہمارے باپ دادا چلتے تھے، جیسے ہمارے امام بات بتائیں گے، بس ہم اس کو تسلیم کریں گے اور اس پر چلیں گے۔ بعض لوگ ایک شبہ پیدا کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ تقلید تو ہر کوئی کرتا ہے، تقلید تو ہر کوئی کرتا ہے، آپ لوگ بھی تقلید کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر امام صاحب ہیں مسجد کے، ان کے پاس آ کر کے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اب وہ جو جواب دیتے ہیں اس کو مان لیتے تو تم بھی تقلید کیے۔ فرق ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، پوچھنا چاہیے علماء سے۔ جو علماء دلیل کے تحت جواب دیتے ہیں یہ تقلید نہیں ہے۔ علماء جو جواب دیا جا رہا ہے، آپ کو جواب جو دے رہے ہیں وہ تقلید دلیل کی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علماء سے پوچھو تمہارا، تاکہ جو ہے تمہارا مسئلہ حل ہو سکے۔ تو گویا تم بھی تقلید کرتے ہیں۔ دیکھیے امام جو ہے، عالم جو ہے، اگر آپ کو قرآن اور حدیث کے تحت جواب دے رہا ہے تو تقلید نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف رہنمائی کر رہا ہے اور تمہیں اس کا جواب دے رہا ہے، یہ اتباع ہے۔ اسی طرح سے آپ اگر آج کے دور کے علماء سے، حنفی علماء، شافعی علماء، مالکی علماء سے سوال کرتے ہیں لوگ جا کر کے، اب وہ جواب دیتے ہیں امام ابو حنیفہ کے مسلک کے تحت، امام شافعی کے مسلک کے تحت جواب دیتے ہیں، تو سن لیے، تو پھر اس کے باوجود بھی وہ حنفی کہلائے، شافعی کہلائے۔ کیوں؟ جبکہ جواب دینے والے موجودہ عالم ہیں، شافعی عالم ہیں، حنفی عالم ہیں، اس کے باوجود وہ حنفی ہو گئے، شافعی ہو گئے۔ اگر کوئی کتاب و سنت کے مطابق اہل الحدیث آ کر کے سوال کرتا ہے، قرآن و حدیث کی طرف اگر اس کو جواب دیا جاتا ہے تو وہ تقلید کیسے ہو گئی؟ قطعاً وہ تقلید نہیں ہوگی۔ معزز حاضرین، اگر احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے تو حدیث کے روح سے بھی تقلید کا رد ہوتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، کہ اللہ تعالی لوگوں کے علماء کے سینوں سے علم کو نہیں نکالتے
بلکہ علماء کی وفات ہو جائے گی تو علم بھی ختم ہوتے جائے گا، یہاں تک کہ لوگ جاہلوں کو اپنا رئیس بنا لیں گے، اپنا عالم بنا لیں گے، پھر ان سے سوال کریں گے، وہ بغیر علم کے فتویٰ دے گا، وہ بھی گمراہ ہوگا اور اس کے جو پوچھنے والے ہیں وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ تو تقلید کو دیکھ لیجیے، یہی معاملہ ہے، بلا دلیل کے صرف یہ بتا دیا جاتا ہے یہ اسکول حنفی اسکول ہے، یہ مالکی اسکول ہے، یہ شافعی اسکول ہے، یہ حنبلی اسکول ہے، اس کے تحت جواب دیتا ہے، بس اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ قرآن کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، حدیث کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، اس کو جو ہے ایک عامی ہرگز بہرگز نہیں دیکھتا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں، اجمع العلماء، اپنا قصیدہ، آپ کا قصیدہ مشہور ہے، اس میں یہ پہلا قصیدہ ہے، ان مقلدا للناس والاعمى ہما اخوانی، کہ لوگوں کی تقلید کرنے والا اور اندھا یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور ہے، طویل حدیث ہے، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک جو ہے یہودی سے جھگڑا ہو گیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ دیکھیں ان کی کتاب، دیکھیں تورات، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباع، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں بھی میری اتباع کرنا پڑتا۔ تو سوچئے، موسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے، ایک نبی ہے، معصوم عن الخطا ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی اگر ہوتے تو انہیں بھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑتی۔ تو ذرا سوچئے کہ امپاسبل ہے، موسیٰ علیہ السلام نہیں آ سکتے، اگر ہوتے تو تب بھی جو ہے اتباع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہوتی، اور وہ موسیٰ جو ہے معصوم عن الخطا ہے۔ تو امام کیا معصوم عن الخطا ہے؟ امام معصوم عن الخطا ہے؟ نہیں ہے، تو لہٰذا ان کی تقلید کرنے کیسے جائز ہوتا؟ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوئیں گے، آئیں گے، 40 سال رہیں گے، عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے آئیں گے، وہ بھی جیسے ہم پر چیزیں فرض ہیں، عائد ہیں، ویسے عیسیٰ علیہ السلام بھی ان چیزوں کو ادا کریں گے، نبی بن کر کے نہیں آئیں گے بلکہ امتی بن کر کے آئیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بن کر کے آئیں گے، اتباع کرنے والا بن کر کے آئیں گے۔ معزز حاضرین، اگر ہم اپنا معاشرہ کا جائزہ لیں، تقلید کے بے شمار نقصانات ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک مقلد تقلید کرنے کی وجہ سے کتنے نقصانات، کتنے مظاہر اس کے دیکھنے کو ملتے ہیں، کتنے ایفیکٹس معاشرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ معاشرہ انتشار میں ہے، افتراق میں، جس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے تقلید۔ تقلید کا ایک بڑا نقصان اپنی امام کی بات کو لینا، قرآن و حدیث کی بات کو پیچھے چھوڑ دینا۔ اللہ اکبر، قرآن کی بات آئے، حدیث کی بات آئے تو اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو ہے امام کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ امام کا فتویٰ اس سلسلے میں یہ ہے، حنفی عالم کا فتویٰ اس سلسلے میں ہے، شافعی کا فتویٰ اس سلسلے میں ہے، بھائی قرآن یہ ہے، بھائی حدیث یہ ہے، نہیں، لا طاعت فی معصیت اللہ، انما الطاعہ فی المعروف، اطاعت اللہ کی معصیت میں نہیں کی جائے گی، بس نیکی کے کاموں میں اطاعت کی جائے گی۔ علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابو بکر کا تو ایسی بات ہے، آپ نے ایک مرتبہ حدیث پیش کی تو لوگ کہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تو فتویٰ یہ ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو ایسا سمجھتے ہیں۔ تو غصے میں آ گئے عبداللہ بن عباس، آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یوشک ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر وعمر، آپ نے فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان سے پتھر تمہارے اوپر نازل ہو جائے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے فرمایا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، آپ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی اپنے بیٹے کے سامنے، لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، معلوم ہوا کہ بیٹا اپنی بیوی کو جو ہے مسجد نہیں بیچتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائے کہ تم اللہ کی بندیوں کے، اللہ کے گھروں سے مت روکو۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا فتنہ ہوگا، آپ ناراض ہو گئے، آپ غصے میں آ گئے،
احدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقول لا تدعوہن، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تو کہہ رہا کہ نہیں بھیجوں گا ان کو۔ عورتوں کا مسجد میں آنا فتنہ اگر ہوتا تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روکتے نہیں تھے؟ نبی کی پیاری حدیث، صاف حدیث، صحیح حدیث، واضح کلمات کے ساتھ موجود ہے، مگر یہاں پر مسلک کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اپنے مسلک کی بات کو قبول کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے تقلید، کہ قرآن اور حدیث کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹو، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹو۔ اور تو اور یوسف بن موسیٰ المطلی حنفی یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص امام بخاری پڑھتا ہے وہ زندیق ہے، نعوذ باللہ، شجرات الذہب میں جو بخاری شریف پڑھتا ہے وہ زندیق ہے۔ کیا ہم امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی تقلید کر رہے ہیں؟ بخاری شریف کون سی کتاب ہے؟ وقت کے علماء، آج کے علماء، ہر دور کے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ کتاب اللہ کے بعد اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری ہے۔ ہم امام بخاری کی تقلید نہیں کر رہے، ہم احادیث کو لے رہے ہیں، ان کے علم کو لے رہے ہیں۔ انہوں نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اپنی کتاب میں اکٹھا کیے ہیں، جمع کیے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ، محدثین، ہم ان کی تقلید نہیں کر رہے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اس کتاب کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو زندیق کہا گیا، اس کو کتابوں میں موجود ہے، حنفیوں کی کتابوں میں۔ اور مزید تقلید کی وجہ سے صحابہ اکرام پر نشانہ بنایا جاتا ہے، صحابہ کو نشانہ بنایا گیا ہے صرف تقلید کی بنیاد پر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے احادیث کو صرف مسلک کے خلاف، آپ سے کچھ حدیثیں مروی ہیں اور وہ مسلک کے خلاف ہیں، ان کے متعلق کہا گیا، اصول شاشی کے اندر فرمایا وَعَلَى هَذَا تَرَكُوا أَصْحَابِنَا روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ہم ابو ہریرہ کی روایتوں کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے، ہمارے امام کی باتوں کے خلاف ہے۔ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیں گے؟ کتنے حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں؟ رحمتیں اللہ تعالیٰ کی، ابو ہریرہ اکیلے اس میں راوی ہیں۔ اسی طرح 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، صحابہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکیلے راوی ہیں۔ کیا ان سب روایتوں کو چھوڑ دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھے گا، جب جہنم طلب کرے گی حل من مزید، اللہ تعالیٰ پیر رکھے گا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، کیا اس حدیث کو بھی ٹھکرا دیا جائے گا؟ صحابہ کی روایتوں کو ٹھکرایا جاتا ہے، بلکہ ایک حنفی شخص بغداد کے اندر یہ اعلان کرتا ہے ابو ہریرہ غیر مقبول الحدیث، ابو ہریرہ کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ، یہ تقلید کا نقصان ہے میرے بھائی، کہ صحابہ پر نشانہ بنایا جاتا ہے، صحابہ پر تنقید کی جاتی ہے، ان کی روایتوں کو مسلک کے تحت عصبیت کی بنیاد پر صحابہ کی روایتوں کو چھوڑا جاتا ہے۔ اور قرآنی کچھ آیتیں اگر آئیں تو ان آیتوں کو صرف یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ قرآنی آیتوں میں تعارض ہے۔ کیا قرآنی آیتوں میں تعارض ہے؟ بظاہر تعارض ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ علم اگر حاصل کریں گے تو قرآنی آیتوں میں تعارض نہیں ہے۔ اللہ کا اعلان ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلافات ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں ہے، اس میں کسی بھی قسم کا تعارض نہیں ہے۔ تو اللہ کے کلام کو، اللہ کے آیتوں کو اپنے مسلک کی خاطر یہ کہہ کر پس پش ڈال دیا جاتا ہے کہ قرآنی آیتوں میں تعارض ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔
چار امام اگر ہو، چار اماموں کے طریقوں پر چلے، مسلک چلے، تو اختلافات ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کسی ایک امام کی بات کو، ایک امام کی تقلید کرنا چاہیے. میرے بھائیوں، اگر حقیقت میں بات ایسی ہوتی، آج امت جو اختلافات میں بٹے ہیں، ایک تالاب تھا، اس تالاب کے اندر سے 4 نہریں جاری کی گئی. 4 نہریں جاری کی گئی. اس تالاب میں باقاعدہ طور پر ایک چشمے سے پانی آ کر گرتا تھا. اس میں کتنی پیورٹی ہوتی ہے پانی میں، اور جو پانی اس میں ندیاں بہلے اور ان ندیوں سے پانی لیا جائے تو اس میں کتنا گدلا پن ہوتا ہے. اس میں پیورٹی وہ نہیں ہوتی جو پانی ہم چشمے سے لیتے ہیں، ڈائریکٹ لیتے ہیں. تو یہ 4 اماموں کی بات کو اختلاف ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. جبکہ جو ہے امت میں اختلافات پیدا ہوا، یہ جب تعصب بڑھا، یہ جب 4 امام بنائے گئے، بعد والے لوگ جو بنائے، تب اختلافات بڑھے. دیکھیں آپ، حرم میں معاملہ کیا تھا سن 5 ہجری کے آخر میں، خلافت عباسیہ کے اختتام پر. اس دور میں کیا ہوا؟ حرم میں، کعبۃ اللہ میں 4 مصلے بنے گئے. 4 مصلے، حنفیوں کا ایک امام ہوتا، مالکیوں کا ایک امام ہوتا، شوافی کا ایک امام ہوتا، حنبلی کا امام ہوتا. سب چاروں کے اپنے اپنے لوگ ہوتے تھے. 4 نمازیں الگ الگ ہوتی تھی. حنفی کے پیچھے شافعی کی نماز نہیں ہوتی تھی، مالکی شافعی کے پیچھے نہیں پڑھتا تھا، حنبلی حنفی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا. یہ معاملہ تھا حرم کے اندر، کعبۃ اللہ کے اندر، ایک لمبے دور تک. اس کے بعد اس چیز کا خاتمہ کیا گیا. اصفہان دیکھ لیجئے، اصفہان اس شہر میں، اور اسی طرح شہر رائے، ان دونوں کے اندر تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، حنفی اور شافعی میں اتنے اختلافات، لڑائی جھگڑے، قتل و غارت گری، ایک دوسرے پر حملہ، ایک لمبے سالوں تک یہ اختلافات تھے، یہ لڑائی جھگڑے ان کے اندر موجود تھے. کیسے آئے؟ کیا ایک کتاب اللہ اور سنت رسول پر اگر چلتے تو یہ اختلافات پیدا ہوتے؟ کیا صحابہ کے دور میں اختلافات پیدا ہوئے؟ کیا صحابہ لڑے کسی مسلک کی بنیاد پر؟ کیا تابعین کسی مسلک کی بنیاد پر لڑے؟ بس یہ تقلید جو ہے مسلمانوں میں افتراق ڈال دیتی ہے. اور تو اور قرآن مجید کی آیات میں تعویل کرنا، تحریف کرنا یہودیوں کا کام ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یحرفون الکلم عن مواضع، کہ کلمات کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے، تحریف کر دیتے تھے. اور آج اگر کوئی بات قرآن میں مسلک کے خلاف آتی ہے تو اس میں تعویل کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تعویل کرتے ہیں. اور جو آیت بظاہر ہوتی، جس میں تفسیر طلب ہوتی، اس ظاہری آیت کو لے کر کے اپنے مسلک کی بات کو ثابت کیا جاتا ہے. یہ کس کا کام ہے؟ خوارج کا کام ہے. خوارجیوں نے جس کی ابتدا کی تھی. آج امت تقلید کے نام پر قرآن آیتوں میں تحریف کر رہے ہیں، اور تو اور اتہام بالکذب، ایک دوسرے پر تہمت لگانا، حنفی شافعی پر تہمت، شافعی مالکی پر تہمت، اور فلاں فلاں پر تہمت، اور دیگر جو ہے مسلمانوں پر جو کتاب اللہ اور سنت رسول پر چلنے والے ہیں ان پر تہمتیں. اور اللہ کے کلام کو کیسے کیسے پیش کیا جاتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں یہ ہے کہ ہر ایک طبقہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا. کل قیامت کے دن ہر ایک طبقہ اپنے امام کے ساتھ آئے گا. تو اس لیے کرتے ہیں کہ اہل حدیث کا کوئی امام نہیں ہے، شیطان و ابلیس کے ساتھ جائے گا اہل حدیث، نعوذ باللہ. صحابہ کس امام کے پیچھے جائیں گے؟ تابعین کس امام کے پیچھے جائیں گے؟ جنہوں نے وہ دور 300 صدی ہجری تک، وہ کس کے پیچھے چلیں گے؟ نعوذ باللہ. ہمارے امام جو ہمیں چننے کا انتخاب ہمیں حکم دیا گیا ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمیں ان کی اتباع کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جو ہے انشاءاللہ باذن اللہ، آپ کی معیت جو ہے، آپ کی قربت جو ہے، ہمیں کل قیامت کے دن نصیب ہوگی. اور تو اور یہ تقلید کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ ضعیف حدیثوں کا سہارا لیا جاتا ہے. ضعیف حدیثوں کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت باندھی جاتی ہے، جھیڑ گڑا جاتا ہے. من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو کوئی مجھ پر جھوٹ گڑتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. معزز حاضرین، آج جو اختلافات ہیں، آج یہ جو انتشارات ہیں، صرف اور صرف یہ تقلید کی بنیاد پر انتشارات ہیں.
سوال یہ ہے کہ کس امام نے کہا کہ میری تم تقلید کرو؟ کس امام نے کہا کہ جو میں کہوں بس اسی بات کو لیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث تم کو صحیح مل جائے تو میرا مذہب بھی وہی ہے، میرا مسلک بھی وہی ہے۔ صحیح حدیث مل جائے تو تم میری بات کو ٹکرا دو، میری بات کو دیوار پر مار دو، بس تم حدیث کو لو، قرآن یا آیت کو لو تم۔ اور امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ علیہ مسجد النبوی میں درس دیتے تھے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف آپ انگلی بتا کر کے کہتے ہیں کل یؤخذ من قولہ ویرد الا صاحب هذه القبر، ہر فرد کی، ہر شخص کی بات کو لی بھی جاتی ہے اور چھوڑی بھی جاتی ہے، رد بھی کیا جاتا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث کے تحت ہے بات تو لی جائے گی، اگر قرآن اور حدیث کے خلاف بات ہے تو اس کو رد کیا جائے گا، مگر سوائے اس خبر والے کی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہر ایک کی بات کو لیا بھی جاتا ہے اور ہر ایک کی بات کو ٹھکرایا بھی جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں لا تقلدنی ولا تقلد مالکا ولا الشافعی ولا الاوزاعی ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا، فرماتے ہیں کہ تم تقلید نہ کرو، نہ امام ابو حنیفہ کی کرو، نہ امام مالک کی کرو، نہ شافعی کی، نہ میری تم تقلید کرو، نہ اوزاعی کی تقلید کرو، نہ امام ثوری کی تقلید کرو، بلکہ تم ان لوگوں نے جہاں سے لیا ہے علم تم وہاں سے علم لو، جہاں سے انہوں نے علم لیا ہے تم وہاں سے علم۔ اللہ کا فرمان ہے فلا وربک، اللہ رب العزت قرآن کریم میں مخلوقات کی قسم کھاتا ہے، کچھ ہی مقامات، اہم مقامات پر اپنی قسم کھاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ فلا وربک، تیرے رب کی قسم محمد، فلا وربک لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک، یہاں تک کہ وہ فیصلہ کرے۔ کیسے فیصلہ کرے؟ فیما شجر بینہم، اپنے اختلافات کے امور میں تجھے جب تک حاکم نہیں مانا جاتا، قرآن و حدیث کے تحت جب تک فیصلہ نہیں کرتے، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ تو معزز حاضرین، یہ تقلید سراسر جہالت ہے، یہ تقلید سراسر عامیت ہے، یہ اندھا پن ہے، یہ تقلید۔ یہ ایسے ہی معاملہ ہے جیسا کہ میں نے کہا آغاز میں کہ قلادہ کہتے ہیں جو توق جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے، اس توق کو اگر لے کر کے چلے، آپ کہیں بھی چلو اس کو پکڑ کر کے جانور چلتا ہوا آئے گا۔ جانور اس لیے نہیں رکے گا کہ وہاں پر پانی ہے، وہاں پر پہاڑ ہے، وہاں پر راستہ صحیح نہیں، جہاں بھی آپ گھٹے میں بھی لے کے چلے جاؤ یہ سیدھے آتے جائے گا۔ تو تقلید بھی یہی معاملہ ہے، انسان کو اندھا کر دیتا ہے، قرآن اور حدیث نہیں دیکھتا، بس امام کی بات ہے یہی حق ہے، اسی کو مانتے ہوئے چلتا ہے۔ اور ہمارا جمعہ کے خطبے کا مقصد یہ نہیں کہ نعوذ باللہ سارے ائمہ غلط تھے، نعوذ باللہ نہیں، بلکہ ان اماموں کا منہج بھی یہی تھا کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے۔ ان کے اقوال جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا، ان کی بھی تعلیمات یہی تھی کہ ہماری بات کو تم نہ لو، اگر حدیث صحیح آ گئی آپ کے سامنے، حق بات آپ کے سامنے صحیح آ گئی تو تم جو ہے، حق بات آ گئی تو ہماری باتوں کو تم ٹھکرا دو۔ ہمارا منہج بھی یہی ہے، ہمارا طریقہ بھی یہی ہے، بس ہم اسی کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب مسلک پر چلنا پاسبل ہے تو کیا اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا پاسبل نہیں؟ لوگوں کو آج یہ بھی گمراہ کیا جاتا ہے یہ شبہ پیش کر کے کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، احادیث پہ چلنا، اس کو سمجھنا بہت دشواری کی بات ہے، اس لیے جو ہے امام نے جو چیز بتائی ہے، یا ان کے شاگردوں نے جو چیز بنائی ہے، یا اسکول نے جو پوشن بنایا ہے، تم جو ہے اس پوشن کو فالو کرو، تمہارے لیے ایزی ہو جائے گا۔ قرآن کو تم ہٹا دو، یہ چھوٹی سی کتاب ہے، اس کتاب کو تم پڑھ لو۔ حج کے دنوں میں چھوٹی سی کتاب دے دی جاتی ہے، کوئی بھی حدیث قرآن نہیں، اس کتاب کو پڑھ لو، اس کتاب میں دیکھ لو، سب چیز ہو جائے گی صحیح۔ نماز کے لیے یہ کتاب لے لو، اتنی چیزیں پڑھ لو، سب کچھ صحیح ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ، یہ جو پوشن ہے یہ سب کہاں سے آیا ہوا ہے؟ قرآن اور حدیث جب مسلک پر چلنا پاسبل ہے تو اور پاسبل ہے، بلکہ ہمیں یہی حکم ملا ہے اور نجات بھی اسی میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اتباع کریں۔ بس میں انہی چند باتوں پر اپنے خطبہ جمعہ کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت کو راہ حق
حق جاننے کی اور حق پہچاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ جو قرض میں ڈوبا ہوا ہے اللہ تعالیٰ قرض ادا کرنے کے راستے ہموار فرمائے۔ قل قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين اللهم دمر ديارهم اللهم شتت شملهم اللهم فرق جمعهم اللهم قتل شبانهم اللهم يتم أطفالهم اللهم مزقهم كل ممزق يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم اللهم أصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون